دوستو، جب تپتی دھوپ میں آسمان سے آگ نہیں بلکہ برف کے نوکیلے پتھر برسنے لگیں، جب ہنستے بستے انسان جیتے جاگتے برف بن جائیں تو سمجھ لینا کہ ذلمار واپس آ گیا ہے۔ روشنی نگر جم چکا ہے اور اس بار ابراہیم کی بجلی بھی ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ کیا ہمارا ننھا محافظ اس برفانی قہر کو پگھلا پائے گا یا روشنی نگر ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دفن ہو جائے گا؟ ٹیلز ٹاؤن کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ سنگِ سیاہ جن کے خاتمے کے بعد روشنی نگر میں پھر سے ہنسی لوٹ آئی تھی۔ بازار آباد تھے، پرندے چہچہاتے تھے اور لوگ رات کو سکون سے سوتے تھے۔ اسی خوشی کے دنوں میں ابراہیم اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ تعلیمی ٹرپ پر گیا ہوا تھا۔ اس کے بستے میں کتابیں تھیں، جیب میں بسکٹ اور دل میں یہ سوچ کہ کاش شہر ہمیشہ یوں ہی محفوظ رہے۔ لیکن اندھیروں میں کوئی اور منصوبہ بن رہا تھا۔ پہاڑوں کے اس پار ایک برف سے ڈھکی غار میں ایک قدآور جادوگر اپنی لاٹھی زمین پر پٹک کر چیخا، میرے خادم، سنگِ سیاہ کو کس نے مٹایا؟ یہ تھا جادوگر ذلمار، وہ جس کا سنگِ سیاہ غلام تھا۔ میں روشنی نگر کو سزا دوں گا، ایک ایک دن، ایک ایک زخم۔ پہلے دن اچانک بازار کی دکانوں پر پتھر برسنے لگے، شیشے ٹوٹ گئے، سامان بکھر گیا، لوگ چیختے رہے مگر دشمن نظر نہ آیا۔ دوسرے دن عجیب ٹھنڈک پھیل گئی، جانور جم کر گرنے لگے، دودھ سوکھ گیا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت نیلے آسمان سے برف باری شروع ہو گئی، بچے کانپنے لگے، بزرگ ٹھٹھر گئے، لوگوں کے دل میں پھر خوف لوٹ آیا۔ کاش ابراہیم یہاں ہوتا، یہ آواز ہر گلی میں گونجنے لگی۔ اسکول بس کے اندر سے بچے چیخیں مار رہے ہیں کیونکہ بس ایک دم سے پھسلنے لگی۔ سڑک پر کالی برف جمی ہوئی ہے، بس کھائی کی طرف گرنے لگتی ہے، سب بچے رو رہے ہیں۔ عین وقت پر ابراہیم اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالتا ہے اور چپکے سے الیکٹرک میگنیٹ طاقت کا استعمال کر کے بس کو سڑک پر واپس کھینچ لیتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ شہر پہنچتے ہی منظر دل دہلانے والا ہے۔ ابراہیم کا سب سے اچھا دوست گلو، ایک گول مٹول لڑکا۔ ابراہیم دیکھتا ہے کہ گلو ایک ٹھیلے کے پاس کھڑا ہے لیکن وہ خود بھی برف کا مجسمہ بن چکا ہے۔ ابراہیم غصے میں، یہ کس نے کیا میرے شہر کے لوگوں کے ساتھ؟ روشنی نگر کے مین چوک پر ایک بہت بڑا پتھر کا تخت ہوا میں تیر رہا ہے جس پر ذلمار بیٹھا ہے۔ اس کے چاروں طرف پتھر کے بڑے بڑے عقاب اڑ رہے ہیں۔ اوہ، تو ننھا چوزا اپنے گھونسلے میں واپس آ گیا۔ ابراہیم، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اپنی طاقتیں مجھے دے دو یا پھر اس پورے شہر کو ہمیشہ کے لیے ایک برفانی قبرستان بنتا دیکھو۔ ابراہیم غصے سے آسمان کی طرف بجلی کا ایک بڑا گولا پھینکتا ہے لیکن ذلمار اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر برف کا گولا بنا کر واپس ابراہیم کی طرف مارتا ہے۔ ابراہیم دور جا گرتا ہے۔ ابراہیم ایک ملبے تلے دبا ہوا ہے، اسے لگتا ہے اب وہ ہار گیا ہے۔ تب اسے بابا صوفی کی آواز آتی ہے، تمہارا غصہ برف کو اور سخت بنا رہا ہے، ٹھنڈک کو مٹانے کے لیے بجلی کو آگ بنانا سیکھو، اپنے دل کے رحم کو تپش میں بدلو۔ ابراہیم کھڑا ہوتا ہے، اس بار اس کی بجلی نیلی نہیں بلکہ سفید اور سنہری ہو چکی ہے۔ ذلمار پتھروں کی بارش کرتا ہے۔ ابراہیم ان پتھروں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک پلازما پیدا کرتا ہے۔ پورے شہر کی بجلی ایک دم سے ابراہیم کے اندر سما جاتی ہے۔ وہ انسانی سورج بن جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر مکہ مارتا ہے، ایک گرم لہر پورے شہر میں پھیلتی ہے، دکانیں پگھلتی ہیں،
गुल्लू दोस्त बर्फ से आज़ाद होकर छींके मारता है और जलमार की लाठी रेजा रेजा हो जाती है। जलमार धुएं में गायब हो रहा है लेकिन वो हंस रहा है। तुमने मुझे तो हरा दिया लेकिन तुमने स्याह पत्थर खो दिया। अब अंधेरा वहाँ से आएगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। इब्राहिम देखता है कि इसका दोस्त गुल्लू ज़मीन से काला चमकता हुआ पत्थर उठा रहा है। गुल्लू की आंखें एक लम्हे के लिए काली होती हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहें टेल्स टर्न। सबक: ताकत का असल इम्तिहान गुस्से में नहीं, सब्र और रहम में होता है। जो दूसरों को बचाता है वही असल हीरो होता है।